بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا عطائیں ڈھونڈ لیتی ہیں جہاں ہوں مصطفیٰ والے، عطائیں ڈھونڈ لیتی ہیں جہاں ہوں مصطفیٰ والے، کرم خود ڈھونڈ لیتا ہے کہاں ذکر محمد ہے۔ ایک اللہ والے نا، ان کی ایک بات میرے دل میں گھر کر گئی کہ جب انسان کے بھاگ جاگنے ہوتے ہیں نا، نصیب جاگنے ہوتے ہیں، تو یہ نشانی ہے کہ اس کا دل و دماغ درود پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ محبوب عمل ہے درود پاک، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے جس کو بات لگنا ہوتا ہے، جس کو عزت ملنی ہوتی ہے، جسے رب نے تاج پہنانے ہوتے ہیں عزتوں کے، شان و شوکت کے، وہ جسے اللہ پاک نے سکون دینا ہوتا ہے، جسے خوش نصیبی اس کے مقدر میں لکھنی ہوتی ہے، اسے درود پاک کی جو ہے نا محبت عطا ہوتی ہے، درود پاک سے لگاؤ عطا ہوتا ہے، اور درود پاک کا ورد نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ درود پاک کی متوجہ جو ہے نا طرف ہونا، اور یہ اس کے فیض کے ذرائع کی جو شکلیں ہیں نا، وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ کبھی کسی کتاب کے بہانے، کبھی کسی کے بیان کے، کبھی کسی کے بول کے بہانے، کبھی کسی واقعے کے بہانے، اور کبھی کسی مشاہدے کے بہانے جو ہے نا اس کو درود پاک کی طرف اس شخص کو جو ہے نا متوجہ کیا جاتا ہے، اسے توفیق دی جاتی ہے، اور وہ درود پاک جو ہے اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں نا، نہ صرف وہ بلکہ ان کی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے عاشق رسول پیدا کرتے ہیں جو مخلوق خدا کو خوشگوار کرنے، ان کی راحت کا سامان جو ہے نا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور یوم آخرت میں نا والدین کے لیے نا فخر کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔ اور ایسی اولاد جو آپ کے پیچھے درود پاک کا عمل خیر کر رہی ہے نا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان ہے، وہ اپنی زندگی کا جو ہے نا واقعہ مشاہدہ ہمارے ساتھ جو ہے شیئر کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نا بچپن سے بہت کن ذہن تھا، بالکل بھی ذہین نہیں تھا۔ کہتے ہیں بچپن سے ہی پڑھائی میں کافی کمزور تھا، جس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار رہتا تھا۔ کہتے ہیں میرے سارے کلاس فیلو میرا مذاق اڑاتے تھے، جس کی وجہ سے میں حد درجہ جو ہے غمگین رہنے لگا۔ 5ویں کلاس میں جو ہے نا بری طرح سے پڑھائی میں جو ہے نا فیل ہوا، بہت کمزور تھا، نالائق جو ہے نا گردانا جاتا تھا۔ میرے دل میں حسرت ہی رہے گی کہ میں بھی کبھی پڑھ پاؤں گا، اور ہمیشہ اس چیز کی جو ہے نا آرزو کیا کرتا تھا کہ میں بھی زیادہ پڑھ سکوں۔ تو وہ کبھی کبھی خود سے کہتے ہیں، میں سوال کرتا تھا کیا میں بھی کبھی ایک اچھا اسٹوڈنٹ بن سکوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے نا ذکر کیا، اور بڑا اپنے نا دل کو ہلکا کیا، بولا کہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، مجھے یاد نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے مجھے علم و فہم میں اضافے کے لیے درود شریف کی تسبیح بتائی۔ انہوں نے بولا کہ تم تسبیح پڑھا کرو، روزانہ کے معاملات میں اپنا ایک اس چیز کا جو ہے نا مستقل مزاجی سے اپنی زندگی میں اس چیز کو تھام لو، روزانہ درود پاک کی ایک تسبیح پڑھا کرو۔ وہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے مستقل مزاجی سے اور کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر نصیب فرمایا، اور ہر چیز میں مجھے نا آسانی سے یاد رہنے لگی، مجھے ہر چیز جو ہے نا اس میں دل لگنے لگا، پڑھائی میں میرا دل لگنے لگا۔ کہتے ہیں میرے ٹیچرز بھی حیران تھے کہ اس میں اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا، ہر پیپر میں جو ہے نا رزلٹ اچھا آنے لگا۔ کہہ رہے ہیں کہ آج میں ایک کامیاب طالب علم جو ہے نا مانا جانا جاتا ہوں، درود شریف نے مجھے ذہین بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں آج میں نے MBA کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ میں درود شریف جیسی عبادت، درود شریف جیسا وظیفہ نہ پہلے کبھی تھا نہ کبھی ہوگا۔ یہ وہ عبادت، وہ وظیفہ ہے جو ہر حال میں قبول ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو کبھی بھی بارگاہ الہی اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دھتکارا نہیں جاتا، اور ہمیشہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی اولاد میں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پریشان کرتی ہے کہ وہ باصلاحیت نہیں ہے، یا ان کی شخصیت میں کسی چیز کی کمی ہے، تو آپ ان کو درود پاک کی تعلیم دیں، ان کو درود پاک کی راہ دکھا دیں۔ یہ وہ راہ ہے نا کہ جس پہ چلنے والے بچے جو ہیں نا، ان کی تربیت اور روحانی پرورش ڈائریکٹ بارگاہ نبی سے ہوگی، اور جس کی تربیت بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو،
وہ کبھی بھی راہ سے بھٹک نہیں سکتا، وہ کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی ایسے بچوں کے قدم چومتی ہے جو درود پاک کو نا اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تعلیم و تربیت ماں باپ دیتے ہیں۔ آپ تربیت دیں گے ان کو درود پاک پڑھنے کی تو دیکھیں ان کی شخصیت میں کیسا نکھار آتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کے اتنے فیوز و برکات ہیں نا کہ آپ دیکھیں گے ان کی طبیعتوں میں نکھار آئے گا، مزاج کا اکڑپن ختم ہوگا، راحتیں اور خوشیاں نصیب ہوں گی، اور نیک اور صالح بنے گے۔ ایک والدین جو ہیں اپنے بچوں کی اچھی پرورش جو ہے نا کرنا چاہتے ہیں، اور ہر کوئی والدین یہ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد نیک ہو۔ تو جب اگر وہ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کے بھی خدمت گزار اور فرما بردار کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور آپ کے بعد جو ہے نا صدقہ جاریہ بن کے آپ کے لیے دعا گو بھی رہیں گے۔ کیونکہ جب کوئی درود شریف کا عادی ہو جائے نا تو اس میں برائی یا نافرمانی باقی نہیں رہتی، بلکہ اس کا دل درود شریف کے نور سے جگمگاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آپ اپنی اولاد میں نا درود پاک کی جو عادت ڈالیں گے نا، آپ دیکھیں گے ان کی ساری زندگی مثالی نمونہ بن جائے گی۔ بلکہ یہ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ درود شریف کی جو برکتیں ہیں نا نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے گھرانے جو ہے نا ہمیشہ جو ہے شاد و باد رہتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے۔ جب میں درود پاک پڑھنے لگی تو میں نے اپنی زندگی میں نا تمام وہ لوگ جو ہیں ان کو ایک دن بیٹھ کے سوچا اور ان کی زندگی کو اس نظر سے دیکھا کہ جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کی زندگیوں میں نے سکون دیکھا، ان کی اولادوں کو میں نے کامیاب دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کے ان کو بہت قریب دیکھا۔ اس لیے درود پاک خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کو بھی اس راہ پر لائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو ان کے سینوں میں درود پاک کے نور کو جگمگائے، اور ہمیں تا حیات جو ہے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔